تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سیدھی بات عاصم کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے میرے اگر سابقہ پوسٹ دیکھی ہو تو میں نے اس پروگرام کے سبجیکٹ کے ساتھ ایک تصویر پوسٹ کی ہے جس میں دو سنی اور شیعہ علماء کی تصویریں ہیں اور درمیان میں چیز ہوں اور نیچے اس کے ٹائٹل ہے رانگ نمبر۔ رانگ نمبر ایک ایسی ٹرم ہے جس سے ہم سارے لوگ واقف ہیں۔ یہ عامر خان نے یوز کی پی کے مووی کے اندر، اور اس میں کانسیپٹ اس کا یہی تھا کہ کس طرح علماء کے لبادے میں، اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، پوری تمام عالم پوری دنیا میں ہر مذہب کے اندر یہ جو علماء کے روپ میں لوگ ہوتے ہیں یہ کس طرح عوام کو پاگل اور بدھو بناتے ہیں اور کیسے عوام ان لوگوں کے پیچھے چلتی ہے۔ اور اتنا کچھ سامنے آنے کے بعد، اتنی ایویڈنس ان کے پاس ہونے کے باوجود یہ عوام اس قدر اندھی ہے کہ یہ خود کو کریکٹ نہیں کرتے، اپنے رستہ سیدھا نہیں کرتے، صراط مستقیم کی طرف نہیں جاتے، بلکہ کوئی ایسی دلیل پیدا کرتے ہیں ان ملاؤں کے، ان مابتوں کے پیچھے جانے کے لیے جس سے یہ وہ جہالت کو جاری رکھ سکیں۔ آج سے کوئی 17 مئی یعنی کہ آج سے 5 دن پہلے دو ایسی چٹھیاں سرکولیٹ کرتی ہیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، جس میں ایک بڑی ہی عجیب بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور کچھ کرٹکس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب کی بار مسلمان امہ کا صدیوں پرانا ایک مدعا حل ہونے جا رہا ہے۔ میں بڑا ایکسائٹڈ تھا اس کو دیکھ کے، اور میں بھی فالو کر رہا تھا کہ شاید گلگت بلتستان کے اندر ہونے والا یہ ایونٹ ہم مسلمانوں کی تاریخ درست کر دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد سے لے کے آج تک جو تماشا مسلمان امت نے کھڑا کیا ہوا ہے پوری دنیا میں، شاید وہ آج ختم ہو جائے گا۔ 23 تاریخ اس ڈاکومنٹ کے اندر مینشنڈ تھی، وہ خوش قسمت دن جس دن مسلمانوں کی، اس امت کی، اس فرقہ بازی کے عذاب سے جان چھوٹنی تھی۔ لیکن جب آج کا دن چڑھا، کل رات شاید، تو مجھے بے حد افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے سر سے وہ عذاب ٹلنے کی جو امید تھی وہ خاک میں مل گئی، کیونکہ وہ دو علماء، وہ دو عالم دین جو مسلمان امہ کے محسن تھے، جن کا نام تاریخ میں لکھا جانا تھا، جن کے سٹیچو بننے تھے مسلمان ملکوں کے اندر، ان لوگوں نے وہ موقع گنوا دیا۔ ہم مسلمان دوبارہ سے یتیم ہو گئے، ہمارے لیے کوئی ایسا فرد باقی نہیں رہا اس صفحہ ہستی پہ جو مسلمان امت کی اس فرقہ واریت جیسی لعنت سے جان چھڑوا دے۔ ان دو عظیم علماء جو کل والے ان کے لیٹر سے پہلے عظمت کے مینار تھے میرے لیے، اور میں دعا گو تھا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے میری اس قوم کے اوپر، میری اس امت کے اوپر، جو جس امت کا میں حصہ ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے حسین ترین، بہترین، قابل ترین، لائق ترین وہ انسان جنہوں نے کائنات کے مسلمانوں کو، بلکہ انسانوں کو وہ مذہب دیا، وہ سوچ دی جس سے یہ دنیا جس کے اندر ہم رہتے ہیں یہ جنت بن جاتی۔ اس امت نے اس نظریے کی، میں سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نظریے سے جڑے ہوئے ہیں، اس نے اس کی بہت بے حرمتی کی۔ بالآخر ہمیں دو محسن ملے، دو ایسے لوگ اس امت کو ملے جو تاریخ بدل سکتے تھے، جو مسلم امہ کے اوپر ایک اتنا بڑا احسان کر دیتے کہ شاید نبیوں اور ولیوں، تابعین کے بعد شہیدوں سے پہلے شاید ان دونوں کا نام آتا۔ تو میں بات کو تمہید مزید دیے بغیر آپ دوستوں کے سامنے دو ڈاکومنٹس پڑھوں گا۔ آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں اس ویڈیو، چونکہ یہ ہسٹری کا حصہ بننی ہے، تو اس کا ایک حصہ ڈاکومنٹری ایویڈنس بنانے کے لیے میں نے اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تنظیم اہل سنت والجماعت کا ایک لیٹر ہے جو ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑا فرقہ ہے،
مسلمان امت میں سب سے بڑا جو فرقہ ہے اہل سنت والجماعت، ایک اس تنظیم کا لیٹر اور ایک اماموں کی مالک، ہماری ایک ایسی کمپنی بھی ہمارے پاس ہے جو ائمہ کی مالک ہے، مرکزی امامیہ کونسل گلگت بلتستان۔ تو ائمہ کے جو مالک ہیں جن کی پروڈکٹ ائمہ ہے، ایک اس کمپنی کی طرف سے چٹھی، لیٹر، نوٹیفیکیشن ملتا ہے، اور ایک ہمیں تنظیم اہل سنت والجماعت جو انسانی تاریخ میں مسلمانوں کے وجود میں آنے سے لے کے آج تک کا سب سے بڑا فرقہ ہے، یہ اس فرقے کا لیٹر ہے۔ دہرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ نکات ہیں دونوں۔ اب ان میں سے پہلے کون آیا بعد کون آیا اس کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے چونکہ جو بڑا فرقہ ہے، میں اس کا ایک لیٹر آپ دوستوں کے سامنے ریسائٹ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ تحریر بہت خوبصورت ہے، یہ میں ایکچول ڈاکومنٹ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں یہ ڈاکومنٹ ساتھ شیئر کروں تاکہ جن دوستوں کے پاس یہ نہیں موجود وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تاریخ ہے جی 17/5/2021، تنظیم اہل سنت والجماعت، گلگت بلتستان و کوہستان، پاکستان۔ 7 تنظیم اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان کوہستان پاکستان، انگلش میں بھی درج ہے، حوالہ نمبر بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے TNZ-10/21، بریکٹ میں لکھا ہے اعلامیہ۔ تنظیم اہل سنت والجماعت و دیگر دینی و سیاسی جماعتوں کے علماء اور عمائدین کا ایک اہم اجلاس زیر صدارت امیر تنظیم اہل سنت جناب مولانا قاضی نثار احمد صاحب منعقد ہوا۔ اجلاس گلگت کے گزشتہ اور معروضی حالات پر غور و غوص کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ایک فریق کی طرف سے مسلسل امن و امان خراب کرنے پر تلا ہوا ہے، کچھ اسی طرح لکھا ہوا ہے، میں جو لکھا ہے ایسے پڑھ رہا ہوں، مختلف انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کا سلسلہ جاری ہے، لہذا قیام امن، تحفظ ناموس صحابہ اور پتہ نہیں کہاں کے مظلوم کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جملہ مسلمان آئینی اور جمہوری کردار ادا کریں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ توہین صحابہ پر نامزد FIR درج کروائی جائے گی، نیز یہ کہ مناظرہ اور مباہلہ کے چیلنج کو، یعنی یہ وہ اماموں کی جو فرنچائز ہے وہاں سے آ چکا ہوا تھا، یہ بعد میں آیا، چیلنج کو امیر تنظیم اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان و کوہستان نے باقاعدہ قبول کر لیا ہے اور کر کے مقام اور وقت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، انہوں نے نہ صرف قبول کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ مقام اور وقت تعین کریں تاکہ یہ مباہلے کی جو چیلنج ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں۔ اجلاس میں آج تک حکومتی رویے اور اقدامات سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے مذکورہ اہداف کو یقینی بنانے کے لیے ایبٹ آباد سے شندور تک کے مسلمان گلگت شہر میں ایک عظیم الشان مارچ کریں گے، جس کے لیے مسلمان تیاری کریں، جس کی تاریخ، جب مسلمان یہاں پہ لکھا تو آپ نے اہل سنت والجماعت سمجھنا ہے، کیونکہ ان کے مطابق اہل سنت والجماعت کے علاوہ باقی کوئی مسلمان نہیں ہے، جس کی تاریخ کا اعلان مشاورت کے بعد ان قریب کیا جائے گا، لہٰذا اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق و یکجہتی کے لیے تیار رہیں۔ نیچے بہت خوبصورت سگنیچر ہیں، جنرل سیکرٹری تنظیم اہل سنت والجماعت، نام میں پڑھ نہیں سکتا، 17 مئی کی تاریخ۔ یہ وہ لیٹر ہے جو مباہلہ کی اس چیلنج کے بعد میرے دوستوں نے تحریر کیا۔ اب دوسری طرف سے کیا چٹھی لکھی جاتی ہے، 5 منٹ پہلے لکھی، 5 منٹ بعد میں لکھی، امپورٹنٹ نہیں، چٹھی سنیں۔ مرکزی امامیہ کونسل گلگت، بہت خوبصورت لوگو ہے اس کے اوپر، میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں، یہ مس کرنے والے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ہسٹری کے وہ ڈاکومنٹس ہیں جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، اور جس شخص نے ان ڈاکومنٹ سے استفادہ حاصل کیا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا۔ انہوں نے بھی انگلش میں بھی لکھا ہے
اردو میں بھی نام لکھا ہے، اور نیچے ایڈریس ہے مرکز جامعہ امامیہ مسجد گلگت، ای میل ہے ان کا اسلامیہ کاؤنسل -GLT مطلب gilgit@gmail.com، فون نمبر ہے نیچے، انہوں نے ریفرنس نمبر لکھا ہے، 17/5/2021 تاریخ ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس انورٹڈ کاما میں ہے، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں آؤ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، غور کریے گا، یہ مباہلہ کی آیت ہے جو امامیہ کونسل نے سب سے اوپر لکھی ہے۔ مباہلہ کیا خوبصورت ایونٹ تھا، میں اس پہ سب سے اینڈ میں بات کروں گا۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، اور پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے۔ آگے خود لکھتے ہیں، مکرمی جناب مولانا قاضی نثار احمد صاحب خطیب اہل سنت جامع مسجد گلگت، السلام علی من اتباع الہدی، آپ کی طرف سے مناظرہ اور مباہلہ کی دعوت موصول ہونے پر آغا سید راحت حسین الحسینی صاحب نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کھلے دل سے قبول کیا ہے۔ اگرچہ ہماری طرف سے دعوت حق اخلاص پر مبنی تھا کہ تمام مسلمان مذہب حق کا قبول کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کریں۔ الحمدللہ آپ کی طرف سے مناظرہ اور مباہلہ کی دعوت آغا صاحب کو موصول ہوئی ہے۔ چونکہ ماضی میں مناظرے تو بہت ہوئے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہذا اس بار مباہلہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تاکہ حقیقت عیاں ہو جائے اور علاقہ سے فساد اور بدامنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آغائے محترم نے فرمایا ہے کہ 21 مئی 2021 بروز جمعہ سپہر 3 بجے شاہی پولو گراؤنڈ گلگت میں ضلعی انتظامیہ لکڑیوں کا انتظام کرے گی۔ بھائی جان، ضلعی انتظامیہ کرے گی۔ صوبائی حکومت، فورس کمانڈر، چیف سیکرٹری اور عدالتوں کے معزز ججز کی موجودگی میں، اب یہ غور کریں کون کون سا حکومت فرما رہے ہیں، صوبائی حکومت، فورس کمانڈر سے ان کا مطلب ہونا ہے چیف آف آرمی سٹاف آ جائے، اور نیول اور فضائیہ اور بحریہ سب، چیف سیکرٹری اور عدالتوں کے معزز ججز کی موجودگی میں آغا سید راحت حسین الحسینی صاحب اور مولانا قاضی نثار احمد صاحب اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے آگ میں کود جائیں گے۔ جو بچ جائے گا وہ حق ہوگا، اور جو جل جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے باطل اور فی النار تصور کیا جائے گا۔ جناب قاضی نثار احمد صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آغا سید راحت حسین الحسینی صاحب مقررہ وقت پر بڑی شدت سے آپ کے منتظر رہیں گے۔ امید ہے آپ بر وقت تشریف لائیں گے۔ نیچے دستخط ہیں جنرل سیکرٹری، کاپی برائے اطلاع یابی جناب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، جناب سیکرٹری داخلہ گلگت بلتستان، جناب ڈپٹی کمشنر ضلع گلگت، جناب SSP گلگت۔ یہ میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں یہ کاپیوں کا کیا مقصد ہے۔ اب جناب 20 تاریخ کو یہ آئمہ والی فرنچائز کی طرف سے ایک اور لیٹر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آغا سید راحت حسین الحسین، اب 20 تک ڈھول بج رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔
میں نے بھی بچوں کو لیز پیپسی سب کچھ لے کے دیا کہ یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے، 21 سے پہلے آپ لوگ سب اپنے کام نپٹا لیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ بڑی رحم کرنے والے ہیں، تاریخ بدلنے والی ہے، مسلمانوں کے بچے اب بہترین دور کے اندر داخل ہوں گے۔ ہم نے تو جو برا وقت دیکھنا تھا فرقہ واریت کا دیکھ لیا، اب یہ ایک بہترین وقت آنے والا ہے جس کے اندر تم لوگ، یہ اگلی نسل انجوائے کرے گی، یہ امت کا جو کانسیپٹ تھا اس کی طرف یگانگت والا، وحدانیت والا، اس کانسیپٹ کے اوپر لے کے چلے گی۔ لیکن اچانک میرے محترم آغا سید راحت حسین الحسینی کا یہ لیٹر آ گیا، یہ خود لکھتے ہیں، ان کے اپنے دستخط ہیں۔ میں آغا سید راحت حسین الحسینی، امام جمعہ والجماعت، امامیہ جامعہ مسجد گلگت و قائد ملت تشیع گلگت بلتستان، گزشتہ عید کے خطبے میں تبلیغ و خیر خواہی کی بنیاد پر دعوت مذہب تشیع کا اعلان کیا تھا۔ بھائی جان نے دعوت دی تھی خطبے میں عید کے بعد یا عید کے آس پاس کے شیعہ ہو جائیں اگر آپ نے بچنا ہے تو اور اس ضمن میں مناظرہ اور مباہلہ کا بھی بطور حکایت بیان کیا تھا، اب بطور حکایت ہے۔ بعد ازیں عید والے خطبے پر ہمارے دوسرے فرقے کے بھائیوں کی طرف سے، اب یہ لکھ رہے ہیں فرقہ، اور پھر اس کے بعد جب دوسرا بھائی لکھے گا وہ بھی نہیں لکھے گا کہ فرقہ مت لکھے ہمیں، دوسرے فرقے کے بھائیوں کی طرف سے کچھ ویڈیوز اور تحریری بیان سننے پڑھنے کے بعد دوسرے دن نگر والے جلسے میں مناظر اور مباہلہ کا بھی اعلان کیا تھا۔ ممبر پہ بیٹھے ہوں گے الحسینی صاحب اور وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا ہوگا، انہیں کیا پتا تھا اگلا بھی کہہ دے گا۔ بعد ازیں مختلف علماء، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے میری امت کے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے، بعد ازیں مختلف علماء، امائے دین، پارلیمانی امن کمیٹی، پیس کمیٹی ابلیغ لکھا ہے، و دیگر ملک کے جید علماء کرام، دوست احباب کی ملاقاتوں اور مشوروں کے بعد ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ دیکھیں نا، ایک بندے نے آگ میں کودنا ہے، 21 تاریخ کو لوگوں نے تو ملنا ہے، عید کا سما ہوگا۔ ملاقاتوں اور مشوروں کے بعد ان دونوں بیانات کے الفاظ اور میری تقریر سے مسلک اہل سنت اسلامی فرقے کے بھائیوں کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور اپنے دونوں اعلانات مناظرہ اور مباہلہ واپس لیتا ہوں۔ یار اس ویڈیو کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میوزک بھی رکھنا چاہیے۔ میں ہر قسم کی حکومتی قوانین اور ہدایت پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ علاقے میں پائیدار امن برقرار ہو سکے۔ صحابہ کرام کی توہین سے اجتناب ہوگا۔ یعنی کہ حسینی صاحب فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی توہین یہ کرتے ہیں اور اب یہ اجتناب کریں گے۔ نیچے حسینی صاحب کی اپنی طرف سے یہ تحریر ہے اور نیچے ان کے دستخط ہیں، اور یہ دیکھیں نیچے ان کا اپنا نام ہے، ان کے دستخط ہیں۔ خیر یہاں شاید آپ کو اس طرح سے نہ نظر آئے۔ اب اس کے جواب میں نیچے لکھتے ہیں قائد ملت جعفریہ گلگت بلتستان۔ اب آگے اس کے بعد پھر اپنی بات کرتے ہیں۔ 21 تاریخ کو جناب مولانا قاضی نثار احمد صاحب خود لکھتے ہیں، میں قاضی نثار احمد خطیب مرکزی جامعہ مسجد گلگت و امیر تنظیم اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان و کوہستان نے گزشتہ عید کے خطبہ میں جناب آغا راحت حسین الحسینی کی طرف سے مذہب اہل تشیع کو قبول کرنے کی دعوت اور پھر نگر جلسہ میں مناظر اور مباہلہ کا چیلنج اور حضرت سیدنا ابو سفیان اور حضرت سیدنا امیر المعاویہ کی شان میں گستاخی وغیرہ کا ذکر کرنے پر چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایک خط شائع کیا جس میں آغا صاحب کا بیان واپس لینے پر میں واپس لیتا ہوں۔ میرے لب و لہجے سے مسلک اہل تشیع اسلامی فرقے کے بھائیوں کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کا احترام میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں پاکستان کے تمام تر مروجہ قوانین کا احترام کروں گا تاکہ علاقے میں امن برقرار رہے۔ مولانا قاضی نثار احمد امیر تنظیم اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان و کوہستان و خطیب مرکزی جامعہ مسجد گلگت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ 4 خطوط میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، میں وقت دیکھ لوں کتنا لگا اس پہ، 23 منٹ۔ اگر آپ لوگوں نے سورہ آل عمران کی آیت 61 نہیں پڑھی تو اس کو پڑھے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا میرا ماننا ہے کہ وہ سب سے بڑا ایونٹ تھا۔ اس کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا میں جہاں علت معلوت اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بہرحال وہ دنیا جہاں پہ کسی گواہی کے لیے چیزوں کا حواس خمسہ میں آنا ضروری ہے، اس دنیا میں کائنات کا حسین ترین، عظیم ترین، نفیس ترین انسان، اس کا سامنا ہوتا ہے عیسائیوں کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے آیت آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمہاری بات حق علم آنے کے بعد بھی نہیں سن رہے تو ان عیسائیوں کو دعوت دو۔ وہ پھر میں نے جیسے کوٹ کی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رسول ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنی بیٹیوں کو لائیں، وارثان ندان پرندہ، اپنی بیٹیوں کو لائیں، اپنے نفسوں کو لائیں، اور یہ سب لوگ ایک دوسرے کے سامنے اکٹھے ہوں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے بد دعا کریں، اور ان میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ غرق ہو، تباہ ہو۔ یہ ہے موبائلہ، وہ آیا کریم۔ اس کے بعد آسمان نے جس چیز کو دیکھا وہ شاید کائنات میں پہلے اس طرح سے نہ ہوا ہو۔ مخالفوں، دشمنوں کے درمیان ہونے والے عمل کبھی اس شکل میں اس آسمان نے وٹنس نہ کیے ہوں کہ وہ عیسائی اپنے ان سارے لوگوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اس میدان میں، اور ادھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، ان کے پیچھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا چلتی آ رہی ہیں، پیچھے مولا علی علیہ السلام چلتے آ رہے ہیں، دائیں طرف امام حسن علیہ السلام چلتے آ رہے ہیں، بائیں طرف امام حسین علیہ السلام چلتے آ رہے ہیں، اور وہ دنیا کا، کائنات کا عظیم ترین انسان اپنے ان چار دیگر نفوس کے ساتھ جب اس میدان میں پہنچتے ہیں تو جو سیانے پادری ہوتے ہیں نا جی، وہ آپ سب کو پتہ ہے، میں تو شاید بیان نہ کر سکوں، میری اتنی سکت نہیں ہے، لیکن موبائلہ سے میرا بڑا دلی لگا ہوا ہے۔ میرے آقا نے دن کی روشنی میں کسی فلسفی سے نہیں، فزیکل جینون چیلنج کا کیا کہ ہم اللہ کی توحید کا ثبوت تھا بیسیکلی وہاں پہ جو ہونا تھا۔ اور ان پادریوں نے جب ان پانچوں کو دیکھا، ویسے بڑی نظر تھی ان پادریوں کی بھی، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباہلے سے انکار کر دیا۔ وہ میدان چھوڑ گئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سرخ رو گئے۔ ان کے میدان چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جھوٹے ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہونی ہی ہونی ہے۔ اب ہم پہنچ گئے اس مباہلے پہ جہاں پہ شیعہ علماء اور سنی علماء، خطیب بھائی قاضی صاحب اور بھائی الحسینی صاحب، ان دونوں افراد نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کے سب سے بڑے عمل کی سنت پوری کرنے کے لیے مباہلہ کا چیلنج دیا اور اس کو کوٹ کیا، آیا کریم کوٹ کیا، اللہ پاک کا وہ حکم کوٹ کیا جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کے لیے فرمایا گیا۔ اور وہ دن آنے سے پہلے انہوں نے سنت کس کی پوری کی؟ میرے مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا انہوں نے عیسائی پادریوں کی جو مباہلہ سے بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری نہیں کی۔ یہ جو عظیم امیر جماعت اور ائمہ کے فرنچائزی ہیں، جو سب سے بڑے فرقے کے امیر ہیں اور جو سب سے عظیم فرقے کے امیر ہیں، ان دونوں امیروں نے ہم غریبوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ قرآن کی روح سے حق اور باطل کو بانٹ دیں گے، کاٹ دیں گے، وضاحت کر دیں گے۔ سب کو پتا تھا کہ یہ دونوں نہیں ایسا کریں گے۔ میرے کامنٹس گواہ ہیں، میری پوسٹ گواہ ہے، بہت سارے اور دوستوں نے پوسٹ کی، شفیق بلوچ صاحب نے پوسٹ کی، ان سارے لوگوں نے اس بات کو اپنے اپنے طور پہ، ہر بندے کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں نہیں ایسا کریں گے۔
اب کامن سینس کی بات ہے جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید اور یہ سارا کچھ پڑھ کے سنایا ہے، وہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ جو میرے جیسے عام لوگ ہیں، کب تک ایسے رانگ نمبر ملاؤں کے ہاتھوں ہم ذلیل ہوتے رہیں گے؟ یہ ممبر پہ بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانیں دینے والوں، اپنا مال غرق کر دینے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے پر اپنا خاندان، مال، اولاد، ہر چیز لٹانے والوں کے خلاف بکواس کرتے رہیں گے اور ہم سنتے رہیں گے؟ کب تک؟ یہ دوسرے بھائی صاحبان کبھی کسی کو اوپر اڑا دیں گے، کبھی کسی کو پانی میں سے کشتیاں نکالتے رہیں گے، 12 سال بعد دھول میں سے ہاتھ نکلے گا اور ایک ڈوبتی ہوئی کشتی بچ جائے گی، اور یہ فضول ترین بیہودہ جھوٹی من گڑت کہانیاں سنا کے بڑے فرقے والے ہمارا ایمان بھی غارت کرتے رہیں گے، ہماری تربیت کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ کب تک؟ کب تک ہم شیعہ سنی کے نام کے اوپر آپس میں لڑتے رہیں گے؟ میں نے کسی عام شیعہ، کسی عام سنی کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت نہیں دیکھی۔ وہی شیعہ سنی جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، اس کے علاقے میں آ کے ایک ملا بکواس کرتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پاگل ہیں، احمق ہیں، گونگے بہرے ہیں، گدھے ہیں ہم کون ہیں؟ کیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم ہستی کی عظیم امت اتنی گھٹیا حرکتوں پہ اتر آتی ہے؟ کیوں؟ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ قربان کر دی، یہ ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ وہ ٹھیکیدار گروپ ہیں، تحفظ ناموس صحابہ کے ٹھیکیدار، ادھر تحفظ ائمہ کے ٹھیکیدار۔ ان کے باپ کی جاگیر ہے ائمہ یا ان کے باپ کی جاگیر ہیں صحابہ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرنچائزیز بانٹی ہوئی ہیں انہیں؟ یہ جو ہم جاہل ہیں، یہ جو ہم گدھے ہیں، الو کے پٹھے ہیں ہم، کہ ہم ان مجلسوں میں جا کے ان ذاکروں اور ان اجٹوں جاہلوں کی بات سنتے ہیں، ان میلادوں اور ان چیزوں پہ جا کے ان بیکار بیہودہ فضول لوگوں کی، ملاؤں کی بات سنتے ہیں۔ ہم جاہل ہیں ہم۔ اب اگر غیرت ایمانی ہے تو ان دونوں سے کہیں یہ کریں، اس امت کے اوپر احسان کریں، خدا کا واسطہ ہے، ان لکڑیوں میں آگ جلا کے کود جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، اپنے اللہ کے ایمان سے کہتا ہوں کہ تم دونوں جلو گے، اور شاید تمہارے جلنے سے اس امت کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کی لعنت ہے ان کے حصے میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے کہا کہ میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، تو آپ نے قرآن اٹھا لیا، آپ کا حلف ہو گیا۔ ایک بندہ وضو کر کے آ گیا حلف دینے کے لیے، اس کا حلف ہو گیا، کیونکہ حلف تو نیت سے ہونا ہے نا جی۔ تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جان جو بھاگے اس سے، جو بائلہ کا اصول ہے، جو نہیں کرے گا اس پہ لعنت ہے اللہ کی، اس نے مان لیا بائی ڈیفالٹ، تو ان دونوں نے تو اللہ کی لعنت تسلیم کر لی ہے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نعرہ حیدری لگانے والے کدھر گئے؟ جب اس مولوی نے یہ سب کچھ کہا ہوگا، بڑے نعرے لگے ہوں گے وہاں پہ۔ اللہ کرے مجھے وہ ریکارڈنگ مل جائے، میں ریکارڈنگ بھی شیئر کروں۔ پتہ نہیں انتظامیہ کو میری ویڈیو دیکھ کے کیا لگنا ہے۔ شکریہ بٹ صاحب، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی انتظامیہ، ہو سکتا ہے انتظامیہ میرے خلاف ایکشن لے، وہ کہے جی یہ غلط آدمی ہے، بڑا مشکل ہم نے ان کو روکا، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے۔ یار میں تو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ابھی بھی سمجھ جاؤ کہ شیعہ سنی کی کوئی شیعہ سنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم کوئی شیعہ سنی، اسلام کے اندر کوئی شیعہ سنی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ کیا اس بندے کی بڑی محنت ہے یار۔ میں یہ چھوٹا سا ایک چینل بنا رہا ہوں نا، تو میں منتوں پہ اتر آتا ہوں مونیٹائزیشن کے لیے کہ یار میری سبسکرپشنز کرو، میرا ویڈیو شیئر کرو، کہ شاید جلدی سے یہ کبھی کامیاب ہو جائے، مجھے عزت ملے، شہرت ملے، پیسہ ملے۔ میں جہاں بھی لگانا اس کو چاہتا ہوں، وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ، لیکن مجھے ملے۔ میں اس چھوٹی سی گھٹیا سی نیچ سی حرکت کے لیے بڑا پریشان ہوتا ہوں۔
یار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشکل سے دین پہنچایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں اس دین کے لیے، مذاق تھوڑی ہے یار۔ ہم شیعہ سنی کے کھیل میں پڑ جاتے ہیں، یا علی مدد ٹھیک ہے کہ نہیں، یا اللہ مدد کہنا کیا کہنا۔ یار خدا کے بندو، اس نے کیا کچھ کیا ہے؟ اس انسان نے خون میں لت پت طائف کی وادیوں سے نکلا ہے، وہ کس کے لیے؟ پیسہ بنانے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے؟ وہ جب اکیلا نکلا تھا وہ حکومت بنانے نکلا تھا؟ گھر سے نکال دیا اس کو مکہ سے۔ ایک لمحے کے لیے نہیں خیال آتا دل میں ہم کچھ غلط کر رہے ہیں؟ یہ ملاؤں کا قصور نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ میں اس ویڈیو ختم کر رہا ہوں، میرا صرف اینڈ پہ ایک درخواست ہے یار، جب آپ لوگ اپنے ساتھ فرقہ لکھتے ہیں نا تو اللہ کی وہ آیت ضرور سننا کریں کہ جب اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اپنے ساتھ فرقہ کیسے لکھ لیتے ہو یار؟ اتنی محنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ایک دفعہ نہیں دیکھا تو کوئی نہیں، اس غور دل میں سوچ لیا کرو یار، ایک خوبصورت سی کوئی چہرہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے، آقا کو اس چہرے میں دیکھ کے سوچا کرو یار کہ کرو میرے پاس ہو، اور اس 63 سال کے بزرگ نے اتنا کچھ کیا ہو، اور اس کی بنائی سلطنت کے اندر میں فرقہ لکھ کے اپنے اوپر، اپنے نام کے اوپر، اس نے ساری زندگی اس فرقے کے اوپر ہی لڑائی لڑ لی۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کرو میں فیس کیسے کروں گا اسے۔ ان ملاؤں کی دکانداری سے باہر آ جائیں، خدا کا واسطہ ہے، میرا آپ کا جو مولا ہے اس کے سامنے جانا ہے ہم لوگوں نے۔ اب ختم ہو گیا دور کہ تم لوگ یہ کہو کہ میرے پاس حق نہیں پہنچا۔ یہ جو انٹرنیٹ ہے نا، اب یہ گنجائش ہی ختم ہو گئی ہے حق نہ پہنچنے۔ حق پہنچ گیا، ہر گھر میں، ہر بندے کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے، اور ہر بندے کا دل بولتا ہے حق کیا ہے۔ یہ جو رانگ نمبر ہے نا، ان سے جان چھڑواؤ، وہ جو رائٹ نمبر ہے ایک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے دین پہ آؤ۔ پتہ نہیں میرے سے آپ سے نمازیں پڑھی جائیں گی نہیں پڑھی جائیں گی، چھپ کے پڑھیں گے، ظاہر پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، ان کا پتہ نہیں کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تو کہتا تیری نیتیں ٹھیک نہیں، میں لپیٹ کے تیرے منہ پہ ماروں گا۔ ان شعبدہ بازوں، ان جال سازوں، ان چوروں، چکوں، گھٹیا، گندے، غلیظ لوگوں کے پیچھے مت چلو۔ جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے، جو تم سے اللہ رسول سے ہٹ کے کو بات کرے اس کو سلام کرو، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ خدا کا واسطہ ہے، ان کا کچھ نہیں جانا، یہ جہنمی کتے ہیں، ان کا کچھ نہیں جانا، ان پہ ٹھپا لگا ہوا ہے یار، تم نے اور میں نے پھنس جانا ہے۔ جب مولانا ایک پتہ ہے ایک چھوٹی سی چیز اینڈ پہ کہہ دیتا ہوں، وہ مجھے نا سب سے زیادہ تکلیف یہ بات دیتی ہے۔ جب پہلے دن آپ میں بنے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ان کی اوقات دکھاؤں گا۔ یہ سوچو تو صحیح نا، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سوچو، اللہ پاک کو دیکھو کہ اللہ کی سلطنت میں وہ بادشاہ کامل ہے، اس کے سامنے اس کا بنا ہاتھ کا بنا ہوا کہتا ہے کہ میں تیری اس تخلیق کی اوقات دکھاؤں گا تمہیں، اور ہم خوشی سے اس کو سچا ثابت کرتے ہیں ان گھٹیا لوگوں کے پیچھے لگ کے۔ میں یہ لفظ پتہ نہیں بول سکتا، نہیں کیا شرمندہ کرائیں گے ہم؟ اللہ میاں اس دن شیطان بتائے گا، ہاں جی یہ تیرے دیکھ سارے کھڑے، یہ اوقات ہے ان کی، ان کے لیے تو نے مجھے نکالا تھا۔ ان کو سجدہ کیا اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں تو سجدہ کرنے کو تیار ہوں، اس کو نہیں، یہ کمزرف گھٹیا ہے۔ لیکن میرے اللہ پاک نے کہا تھا کہ تو کوشش کر، اب نہیں، جو میرے ہوں گے وہ نہیں تیرے قابو آئیں گے۔ یار کس کس کو ہم نے شرمندہ کروانا ہے؟ چسکا کیا ہے اس کے اندر؟ شیعہ سنی سے لینا کیا ہم لوگوں نے؟ تاریخ کے معاملات چھوڑ دو یار، بڑا کچھ ہے اس کے اندر اور بڑا تکلیف دہ ہے۔ تم لوگوں کی
نسلیں تک تھرا جائیں اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو. تم حدیثوں کی کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، خدا کے بندوں کبھی پڑھ کے تو دیکھو اس میں لکھا کیا ہوا ہے. صحیح کسی چیز کے ساتھ لکھ دینے سے وہ صحیح ہو جاتی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے قرآن پڑھو، جیسا سمجھ آتا ہے ویسا پڑھو. یہ اللہ نے تمہیں سورس موبائل کی شکل میں دیا، اس کو استعمال کرو. غلط سمجھ آ جائے گی، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ کے دور جائیں گے، مولا کے سامنے ہمارا پورا ڈیٹا ہوگا، نیتیں صاف ہوئی تو معافی ہو جائے گی. یہ جو تمہیں ایک چال سکھائی گئی ہے نا کہ وہ بے مرشد رستے نہیں ملتے ہو، بھائی خدا کا واسطہ ہے پہلے پڑھ تو لو، پھر سوچنا تمہیں مرشد کی ضرورت پڑتی کہ نہیں پڑتی. ان سے جان چھڑوا لو، ان مولویوں سے بچ جاؤ. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہر دور کا فتنہ ہے. یہ وہی مولوی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جن کے بغیر شاید ان کے پل نہ گزرتے ہوں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد ممبروں پہ کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دی ہیں اسی ملا نے. اور یہ وہی ملا ہے جو ادھر بیٹھتا ہے پھر ادھر روپ ان کے فرق ہیں، ایک ہی چیز آئی اندر سے. ان کے آگے ہاتھ جوڑ دو، ان سے معافی لے لو. میں نہیں کہتا کسی سے لڑو، خدا کا واسطہ ان کی جان چھوڑ دو. ان کو چندے مت دو، ان کی مجلسیں مت سنو، ان کی محفلیں مت سنو، ان کی رنگ بازیاں مت سنو. ان ذاکروں سے جان چھڑاؤ. اللہ کا واسطہ ہے تم لوگوں کو ان سے بچ جاؤ، یا انہیں لکڑیاں جلا کے اس میں دھکیل دو. بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس کو پیغام حق سمجھتے ہو تو ضرور پھیلانا، دوستوں تک پہنچانا، شاید کسی کے دل پہ اس کا اثر ہو جائے. مجھے اجازت دے دیں، میرے حق میں دعا کریے گا. مجھے بڑی شرم آتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننا. اللہ حافظ.